آئیے اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی میں بلا تمہید کے حضرت والا کی شان میں ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ نعت گرد و شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے، نعت گرد و شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے، یوں ہی بس دیکھتے رہیے کہ موقع غنیمت ہے، حدیث مصطفیٰ سے ربط ہے قلب مصطفیٰ کو، زمان کوثر و تسنیم کی شان علاوت ہے، اور قدم گر بے خودی کے چون لے تو معاف فرمائیں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك وقلوب الملوك في يدي فإن العبد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوكهم ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس شہر کے معزز حضرات اور ہمارے برادران وطن اور تمام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء خلیل آباد کی یہ یونٹ جس نے بڑی محنت تقدو دن اور رات ایک کر کے یہ بہترین اجلاس منعقد کیا ہے، سنوارا ہے. میں سب سے پہلے اس یونٹ کے اور اس یونٹ کے ساتھ جتنے چھوٹے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں، محنت کیے، میں سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
جنگ آزادی میں قربانی پیش کرنے والے مسلمان اور ہندو جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اور وہ تاریخ اس تاریخ کے انمول نتیجے جن کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ نامکمل ہوتی ہے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ میرے محترم جناب مولانا توحید صاحب استاد مدرسہ شاہی مراد آباد نے کیا اور آپ نے سن لیا. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور کھانسی بہت زیادہ ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ تاریخ جس کو یاد کرنے کے لیے سننے کے لیے ہم جہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے اس ملک کے وہ ذہنیت جو کرپشن کی شکار کی جس کی دنوں رات کی جس کا اٹھنا بیٹھنا جس کا جینا اور مرنا کرپشن پہ تھا اس نے اس تاریخ کے اندر ایسا گھٹالا کیا تاریخ کو اپنے پردوں کو ایسا تارکار کیا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ سے کر کے 1857 پر پہنچی اور 1857 سے سمٹ کر کے کانگریس کے وجود پر پہنچ گئی. لیکن آپ یاد رکھیے کہ ہمارے اکابر کی قربانی ہمارے بزرگوں کی پرکھوں کی قربانی 1857 یا کانگریس کے وجود 1883 اور 84 سے نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد ہمارے علماء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے خاندان ان کے شاگردوں نے جو بگڑ بجایا تھا وہ قافلہ چلتا ہوا پورے ملک کے اندر یہ پاور کرا دیا کہ اب ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا ہر مسلمان مرد پر بچوں پر عورتوں پر فرض ہو گیا ہے. یہ قافلہ چلتا ہے لیکن اللہ کا کرشمہ کہ 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان میں لڑائی لڑتے ہوئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ تاریخ سمجھیے جانیے اپنے گھر تک جا کر کے اس کو بتاؤ تذکرہ کرو. وہ آواز جو حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 18
قافلہ ڈوب گیا، شہید ہو گیا، بچے کچے لوگ اپنے گھروں میں آ گئے اور علماء صادق پوری نے میدان کے اندر لڑائی کا بگوڑ بجا دیا، کود پڑے۔ علماء صادق پوری جب شہید ہوئے تو 1857 کے اندر علماء سہارنپور، میرٹھ، دلی، تھانہ بھون، شامی، یہ سارے علماء میدان کے اندر آ گئے۔ ایک دروازہ بند ہوتا تھا، دوسرا دروازہ کھلتا تھا، ایک جماعت پر پابندی رکھی تھی، دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ انگریز کے ناخن چنے چبوا دیے، نیند حرام کر دی، اور ان گولیاں نشینوں نے جن کے پاس توپیں نہیں تھی، آلات حرب نہیں تھے، آلات ضبط نہیں تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ کباب سیخ ہے، ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جنگ اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ تیری توپوں سے دبنے والے ہم نہیں ہیں، ہمیں اپنے ملک کی آزادی چاہیے۔ اور سارا قافلہ یاد رکھو، یہ علماء کا یہ قافلہ، یہ صرف اور صرف یہ سمجھ کر کے کہ ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا، قربانی دینا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اس کو مذہب کی بنیاد بنا کر کے میدان کے اندر لڑا کرتے ہیں۔ اب جب آزادی ہو گئی تو وہ علماء جو بچے ہوئے تھے، مدرسے والے مدرسے میں چڑھے گئے، خانقاہ والے خانقاہوں میں بیٹھ گئے، اور مسجد کے امامت کے لیے اپنے آپ کو سب نے سمیٹ لیا۔ لیکن مسئلہ پیدا ہوا، یہ میں آپ کو مختصر سی بات تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ احساس کمتری کے شکار تمام مسلمانوں کے دلوں سے یہ بات میں نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے آپ کے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوا، اسلام کے نام پر کچھ لوگوں نے اٹھ کر کے اپنے اور پرایوں نے مل کر کے ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے، ایک پاکستان دے کر کے بیٹھ گیا اور کچھ ہندوستان کے اندر سے بیٹھ گئے۔ اب مسئلہ بنتا ہے کہ ہندوستان کا قانون کیا بنے گا۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ تم نے اسلام کے نام پر ملک لے لیا، اب ہندوستان کی سرزمین پر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سیوہانی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد بدری رحمہ اللہ، گاندھی جی کا اور تمام برسرے اقتدار لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمارا آپ کا یہ وعدہ تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا قانون جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر بنے گا۔ وہ وعدہ کہاں ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں پاکستان پر کے فارمولے پر دستخط کیے، وہ جانے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر مرنا اور جینا ہی اپنا مذہب اور اپنی بنیاد بنا رکھا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائی، اپنے
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی جن کی فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں. تیسرے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ. یہ تین آدمی بچے. ان تین میں سے دو نے اور ان کے تمام شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد، آپ کے رشتہ دار سب پاکستان چلے گئے، آپ بھی چلیے پاکستان. تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت شیخ الحدیث نبر اللہ مرحبا نے کہا کہ میرے بڑے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، ان سے چل کر کے مشورہ کیا جائے. یہ دونوں مختصر کر کے یہ دونوں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور پوری بحث کی. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زور دے کر کے کہا کہ حضرت اب ہندوستان میں کون نہیں، رشتہ دار چلے گئے، شاگرد چلے گئے، میرے سلسلے کے تمام لوگ چلے گئے، اب ہم لوگوں کو بھی یہاں سے چلا جائے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پوری گفتگو سنی. سن کر کے کہا کہ اب آپ لوگ اپنی بات کہہ چکے کہ حضرت کہہ چکے ہیں. کہا کہ سنیے، آپ کو جانا ہو جائیے. حسین احمد نے تو ہندوستان کی زمین پر مرنے اور جینے کا فیصلہ کیا. میرے بھائی مدینے منورہ میں بلا رہے اور کہتے ہیں کہ آزادی ہو گئی ہے، چلے آؤ. اور مخصوص فلائٹ دیکھنے کے لیے تیار ہے، اصرار کر رہے ہیں. لیکن میں نے تو اپنی ساری زندگی کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہندوستان کے اندر بچے کچے مسلمانوں کے ساتھ ہی میں جیوں گا، یہیں میں مروں گا، یہیں دفن ہوں گا. یہ فیصلہ تھا کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کروٹ دی اور کہا کہ حضرت جو آپ کا فیصلہ ہے ہم سب بھی اسی فیصلے پر تیار ہیں. پھر کیا تھا کہ بڑھے بستر لوگوں کے کھل گئے. جو اسٹیشنوں پر بیٹھے ہوئے تھے گاڑی کے انتظار میں، وہ اسٹیشن سے واپس آئے اور اپنے گھروں کو آباد ہونے لگے. میرے بھائی، ہمارا مسئلہ تو صاف ہے، نہ ہم نے کل پاکستان کی موافقت کی تھی، نہ آج ہمارا کوئی عمل پاکستان کے ساتھ. جو سیاست کرتے جب پاکستان کے نام پر مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکاتے، وہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں اور اپنے بدل کے ہمیں آج دیکھو ہمارے حضرت صدر محترم فعال متحرک ہمارے قائد اور رہنما آج راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے. ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی درد ہے، ایک ہی آواز ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو اور مسلمان نے مل کر کے قربانی دی. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی جمہوریت کے لیے، سیکولرزم کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے. اور جو فاشسٹ طاقتیں، نفرت کی سیاست کرنے والی طاقتیں جو اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، ان کے خواب کو کبھی شرمندہ
تعبیر نہ میرے بھائی ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی خون بہایا ہے آج ہندوستان کے اندر سیکولر قانون ہے تو یہ ہمارے ان بزرگوں کے قربانی اور ان کے اکور فیصلے کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہندوستان کا قانون بنتے وقت ہندوستان کی آزادی کے وقت آڑے کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی قربانیوں کا سہارا لے کر کے چیخ چیخ کر کے منتیں اور خوشامدیں کر کے اس ہندوستان کو بچایا ہے اس کے آبیاری کی ہے اور اس کو بڑھواڑ چڑھانے میں کوئی کسر نہیں ہوگی اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جس جماعت کے پلیٹ فارم پر جس جماعت کے جھنڈے تلے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہندو مسلم ایک منچ بنا کر کے آپ نے اپنے بڑوں کو کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا ہے یہ بات مبارک کا ہے اور جمعیت علماء جس نے آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے اس ملک کے اندر آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے ہر سیاسی اور غیر سیاسی میدان میں بڑھ چڑھ کر کے کام کیا ہے لیکن آزادی کے بعد اس جماعت نے ایک نیا موڑ لیا ایک کروٹ لی اور یہ ہمارے بزرگوں نے اعلان کیا کہ اب یہ جماعت ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر مظلوم چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے ظلم پر مرہم رکھنے کی کوشش کرے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلا فساد ملک کے اندر جبل پور کے اندر ہوا اور پورے ملک کے اندر تقریباً 27,000 فسادات ہوئے ہر فساد کے اندر جبل پور میرٹھ مراد آباد ملیانہ گجرات اور گجرات سے ہو کر کے مظفر نگر آپ دیکھیے اگر کوئی جماعت اور اس کے کارکنان اس کے خدام اگر نظر آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہے اس کے علاوہ کوئی جماعت اور یاد رکھو مسلمانوں اور میں اپنے ہندو بھائی سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور بڑے شرح سر کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کے میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہو اس ملک کے سیکولرزم کی بقا چاہتے ہو اور اپنے مذہب کی بقا چاہتے ہو اپنے مسجد اور اپنے مندر کی بقا چاہتے ہو آؤ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر اس کے جھنڈے کے نیچے آؤ اگر یہ جماعت زندہ ہوگی تو تمہاری مسجدیں مدرسے اور مندر جا کر سب محفوظ ہوں ہمارے ہاں مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے ہم تو ہر اس آدمی کی مدد کرتے ہیں اس کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں جو اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہوا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہماری نظروں کے سامنے بڑی تنظیمیں ایسی ہیں جو صرف اپنے مذہب کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں لیکن جمعیت علماء سب کے لیے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں
کیا، لیکن 40 لاکھ مسلم عورتوں کو دیش سے باہر کر دیا جائے، ان کو ووٹر لسٹ سے نکالا جائے، ووٹ کا حق اور ادھیکار ان سے چھین لیا جائے، ان کو جینے کا، ان کو شادی بیاہ مرنا سارے حق کو ان سے چھین کر کے ان کو برما کے طرح سے دیش سے باہر کر دیا جائے۔ دیکھو یہ 40 لاکھ عورتیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ مرد بھی ہیں، اگر وہ تعداد پہنچے گی تو تقریباً 1.5 لاکھ۔ جمعیت علماء کھڑی ہو گئی، مولانا ارشد مدنی دعوت برکات ہوگی، NRC کو لے کر کے وکلاء کی ایک ٹولی بنائی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ چل رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء کو کامیابی ملے گی۔ جمعیت علماء کو ڈرائی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ ہر مظلوم کو سہارا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ لوگ سمجھئے اور کوشش کیجئے اور دیکھئے کہ جو نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کے رخ کے رہے وہ نشانہ کہاں لگا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ آپ کو اور دلیلوں کو، اس ملک کی اقلیت کو اتنا دبا دیا جائے، اتنا دبا دیا جائے کہ وہ سر اٹھا کر کے جینے کی طاقت بھی نہ، یہ ہے ان کا نشانہ۔ لیکن یاد رکھیے جب تک ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، سکھ ہو، تمام اقلیتیں اگر اپنے مذہب سے وابستہ رہیں گی تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کیا نہیں۔ اس کے دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت و جلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اللہ، اے لوگوں میں اللہ ہوں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں۔ ایک بار پھر فرماتے لا الہ الا انا ملک الملوک و مالک الملوک، میں تو بادشاہ ہوں ساری کائنات کا اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اب دیکھیے آگے فرماتے کہ قلوب الملوک فی یدی، کہ اے لوگوں بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت و جلال غور سے سنو، فرماتے اللہ کہ تمام بادشاہوں کا، حاکموں کا، پرائم منسٹروں کا، ملک کے ہر ذمہ کا دل میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک بات فرماتے فَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ اے لوگوں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل میں رعایا اور اس کے قوم کی طرف سے رحمت، پیار اور محبت ان کے دلوں میں بھر دیتا ہوں۔ جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کو ان کے لیے نرم بنا
اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ ہر مسلمان سنے سمجھے کہ پانی کہاں بڑھ رہا ہے، گڈھا کہاں ہے. سنو، یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی زمین پر بسنے والا انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حکموں کو توڑتا ہے، تو میں ان بادشاہوں کے دلوں میں ان لوگوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کو بھر دیتا ہوں، نفرت کو بھر دیتا ہوں. وہ بادشاہ نفرت کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، نمازوں کے بعد دعا، نفلوں میں دعا، رات کے اندھیرے میں دعا کر کے اپنے اوقات کو ضائع مت کرنا، تمہاری دعا سے کچھ ہونے والا ہے. یہ ظالم بادشاہ، ان کے دل میں نفرت کی آگ بڑھتی رہے گی جب تک تم اس دنیا میں اپنے مذہب سے بیزار بنے. ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تو اللہ کی طرف سے رحمت اور محبت کی ہوائیں چلیں گی اور تمہارے سر پر بیٹھنے والا انسان تمہارے اوپر پیار کی بارش کرے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھو آج ہمارا حال کیا ہے. مسلمان نفرت اپنے مذہب سے دور، مذہب سے بیزار اور حلال و حرام کی تمیز ختم. سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، جس کا لے لیا دبا کر کے بیٹھ گیا. نمازوں سے مذہب سے اتنا دور ہو گیا تو اب دور ہوتا ہے کہ تیرے سر پر ساری بادشاہ آنے دے دیا. یاد رکھو، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دیے، میرے نبی کی 23 سالہ زندگی پیار و محبت کی بارش میں برسانے میں گزر گئی. ایسی رحمت، ایسی پیار و محبت آپ دیکھیے مکہ کی زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اسلام کا بگل بجایا. وہ اسلام مکہ کی گلیوں سے نکل کر کے مدینہ میں پہنچا اور مکے اور مدینے سے نکل کر کے سارے جزیرۃ العرب کے اندر پھیل گیا. یہ کیا چیز؟ یہ صرف اور صرف محبت. دنیا کچھ کہتی ہے کہ بیٹھ کر کے نفرت کی بولی بولنے والے کچھ بھی بولے، اور ایک ہماری بہبود کر کے آگ برسا رہی ہے، مذہب کے نام پر آگ برسا رہی ہے اور دنیا سن رہی ہے. کہتے ہیں ہماری بہنیں جس کو اسلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں. ہمارا کہنا ہے تاریخ کو اٹھاؤ، 23 سال کے اندر 10 سال مکی زندگی ہے، 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے. اس 10 سال کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، لیکن آپ تاریخ کو دیکھو تو 300-400 کے قریب لوگوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے زیادہ دنیا کے تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، چین، جاپان، اسپین اور روس، یہاں پر انقلاب آیا تو اس کے خلاف 20 لاکھ 12 لاکھ 14 لاکھ لوگوں کا خون بہتا ہوا. لیکن اسلام کو مذہب ہے جس نے محبت کی بنیاد پر مکے سے نکل کر کے
اور ساری دنیا کے اندر اٹھتے آئے. یہ محبت کی طاقت ہے. میرے بھائی محبت کو آگے بڑھاؤ. جو آج نفرت کی سیاست کر رہے ہیں ان کی نفرتوں کا جواب صرف محبت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یاد رکھو محبت میں وہ طاقت ہے, محبت کے دیے میں وہ طاقت ہے جو نفرت کی بڑی سی بڑی دیوار کو ختم کر دیتی ہے, دیش کو نابود کر دیتی ہے. یہ ہمارے صدر محترم کا پیغام ہے کہ ہمیں آگ کو آگ سے نہیں بجھانا ہے, بلکہ آگ کو بجھانا ہے تو اس پر پانی ڈالنا پڑے گا اور محبت اور پیار کو لے کر کے چلنا پڑے گا. ہندو اور مسلمان اس ملک کی دو آنکھیں, دونوں آنکھوں میں سے اگر کسی میں کچھ کمی آئے گی, درد ہوگا, تو اس کا درد پورا بدن محسوس کرے گا, چیز اور ترکیب کو پورا بدن محسوس کرے گا. اس لیے آنکھوں کو سالم رکھو گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور پروان چڑھے گا اور ترقی کرے گا. لہذا آج کے اس اجلاس کا پیغام یہ, اے لوگوں اپنے اپنے گلی, اپنے اپنے محلے, علاقے میں جا کر کے پیار اور محبت کو آگے بڑھاؤ. اور ہندو اور مسلمان ایک ساتھ اس ملک میں بستے آئے ہیں, آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کے مرنے جینے میں شریک ہو, ایک دوسرے کی شادی بیاہ کے اندر شریک ہو, اور اپنے سے ایک دوسرے کو قریب کرو, تاکہ نفرت کی جو سیاست کر رہے ہیں وہ دنیا سے دیش پر نابود ہو جائیں اور یہ ملک آگے بڑھے, ملک ترقی کرے اور پوری دنیا کے اندر ہمارے اس ملک کا نام ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو بڑھانے سوال میں محنت کی ہے, اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو بار آور فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.